نظامی صاحب آپ سے فرمائیے گا کہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے کیوں خراب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ اتنے سال ہو گئے ہیں، کبھی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ دہشت گرد مارے جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے سیکورٹی فورسز آپریشن کرتی ہیں، دہشت گرد مارے بھی جاتے ہیں، لیکن کیوں کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پھر یہ لہر کیوں آ رہی ہے؟ اور جو بلوچستان میں خاتون بمبار جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہیں، نوجوان جو ہے اس طرف آ رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے سر؟ جی مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عوام میں اور وہاں کے حکومتی نمائندوں کے اندر ایک ڈسکنیکٹ موجود ہے، رابطے کا فقدان ہے، جس کی بنیاد کے اوپر عوام کچھ اور سوچتی ہے، ان کے نمائندے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے یہ ناراضگیاں اور شکایتیں بڑھتی ہیں، اور پھر جس طرح ہم بات کرتے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک کی یا دشمن ممالک کی، تو ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی گراؤنڈ درکار ہوتا ہے، تو وہ گراؤنڈ ہم خود فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ابھی پلاننگ ڈویژن کا ایک سروے آیا ہے جس میں ڈسٹرکٹ وائز ایجوکیشن انہوں نے مانیٹر کی ہے۔ کوئٹہ کا نمبر اس میں 68 ہے، 68واں نمبر ہے کوئٹہ شہر کا، جو کہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ پاکستان کے 66-67 ایسے اضلاع ہیں جو اس سے بہتر ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہاں پر حالات بہتر ہوں گے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی یہ کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ انگیج کریں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں گے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس وقت کیوں کیا جاتا ہے کہ جب کچھ افسوسناک واقعات ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے انگیج کرنا چاہیے، اس سے پہلے اس رابطے کے فقدان کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر اس کے بعد کریں گے تو پھر وہ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے کچھ نہ کچھ اقدامات کیے گئے اس کے بعد پھر بھول گئے۔ مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان اس وقت بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں، ان کی کتنی ایکٹیویٹی ہے بلوچستان میں ہمارے سامنے ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم، صرف ٹکٹیں انہوں نے شمولیت کروائی، اس کے بعد انہوں نے کوئٹہ کا رخ نہیں کیا۔ اسی طرح مریم نواز شریف جب اپوزیشن میں تھی تو اس وقت وہ لاپتہ افراد کے کیمپس میں جا کے تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی تھی۔ اب مسلم لیگ نون کو وہ سارے لاپتہ افراد دہشت گرد لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کنٹراڈکشن جب ختم ہوگی تو پھر یہ ڈسکنیکٹ ختم ہوگا۔ سر مسنگ پرسن کا مسئلہ، ماجد بھائی، مسنگ پرسن کا مسئلہ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ کئی ایسے دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے دہشت گردی میں، اور ان کی تصویریں جو ہے وہ لانگ مارچ میں ہم نے دیکھی کہ یہاں پڑی ہوتی ہیں۔ آج بھی کوئی طیب بلوچ نام کی دہشت گرد جو ہے اس کی شناخت ہوئی ہے، وہ مارا گیا، اور وہ بھی اس کی FIR درج ہوئی ہے کہ وہ مسنگ پرسن ہے۔ جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس میں کلیریفائی کرے، ریاست یہ بتائے کہ اتنے لوگ ہیں کہ جن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہمیں شبہ ہے، اور اتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر مقدمات ہیں۔ جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی تو پھر شبہات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے لاپتہ افراد کے معاملے کے اندر جب ہم عدالتی نظام کی کمزوری کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ ادھر ادھر کیے جاتے ہیں۔ تو اسٹیٹ کو بالکل اس کے اندر کلیئرٹی لے کے آنی چاہیے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اٹھائے ہوں، اتنے لوگ پاکستان سے جا چکے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ سارا اختیار تو ریاست کے پاس ہے۔ اگر وہ کلیئر نہیں کرے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ شکوک و شبہات میں اضافہ ہوگا، اور اس حوالے سے جو بھی باتیں کی جاتی ہیں ان کو ایک ہوا ملے گی، ان کو بڑھاوا ملے گا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ سے